السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ جی، آج سے ہم اپنی پاک اسٹڈیز کی آن لائن کلاسز کا آغاز کر رہے ہیں اور آج ہم باب نمبر 3 ارض پاکستان کا ٹاپک گلیشیئر ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ گلیشیئر ہوتے کیا ہیں۔ تو گلیشیئرز ایکچولی پہاڑوں کی وادیوں میں جمی ہوئی برف جو کہ ڈھلوان کی طرف حرکت کرتی ہے وہ گلیشیئر کہلاتی ہے۔ مطلب پہاڑ کے اوپر جب مسلسل کم درجہ حرارت ہونے اور زیادہ سردی کی وجہ سے برف باری ہونا شروع ہو جاتی ہے تو ان کے اوپر پہاڑوں کے اوپر برف پڑتی رہتی ہے مسلسل برف کے پڑنے اور جم جانے کے بعد جو برف ہوتی ہے جمی ہوئی وہ ڈھلوان کی طرف یعنی سلوپ کی طرف نیچے کی طرف حرکت کرنا شروع کر دیتی ہے، اس کو گلیشیئرز کہتے ہیں۔ مسلسل برف کے جمع ہونے سے نیچے والی برف سخت ہو جاتی ہے اور کم بلندی کی طرف سرکنا شروع کر دیتی ہے جس سے گلیشیئرز حرکت کرتے ہیں۔ اب پاکستان جو ہے نیم ہاری آب و ہوا کا خطہ جو ہے اس میں موجود ہے۔ نیم ہاری آب و ہوا کا خطہ اس طرح کا خطہ ہے جہاں پر موسم ایسا ہوتا ہے کہ نہ تو زیادہ سردی ہوتی ہے اور نہ ہی بارش ہوتی ہے، لیکن پاکستان خوش قسمت ملک ہے۔ پاکستان کے پاس ہر طرح کے علاقے اور موسم موجود ہیں۔ کہیں پر شدید برف باری ہو رہی ہوتی ہے تو کہیں پہ گرمی موجود ہوتی ہے، کہیں پہ کم سردی اور کہیں پر کم گرمی۔ ہر طرح کے علاقے اور ہر طرح کے موسم اور بارش کے موسم ہر طرح کا موسم موجود ہے۔ تو اسی کی وجہ سے پاکستان کا جو شمال اور شمال مشرقی علاقہ ہے وہاں پر پاکستان کے بلند ترین پہاڑی سلسلے موجود ہیں اور وہ ہیں ہمالیہ، کراکرم اور ہندو کش۔ اب انہی پہاڑی سلسلوں میں پاکستان کے سارے گلیشیئرز واقع ہیں جو دنیا کے بلند ترین گلیشیئرز میں مطلب تصور کیے جاتے ہیں، جیسے کہ سب سے بلند گلیشیئر جس کی لمبائی سب سے زیادہ ہے وہ ہے سیاچین، دوسرا گلیشیئر ہے بلتورو، پھر اس کے بعد بیافو، بطورا اور ہسپر۔ تو اب ہم گلیشیئرز کی تفصیل کے بارے میں جانیں گے کہ ایکچولی یہ گلیشیئرز کہاں موجود ہیں اور ان کی لمبائی کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پہلا گلیشیئر ہے سیاچین گلیشیئر۔ سیاچین بلتی زبان کا لفظ ہے۔ اب بلتستان کے لوگوں کی زبان ہے، علاقائی لوگوں کی زبان ہے، وہاں پر لوگ بلتی زبان بولتے ہیں، تو وہاں پر سیاچین کو اس لیے اس گلیشیئر کا نام رکھا گیا ہے کہ بلتی زبان میں سیاچین جنگلی گلاب کو کہتے ہیں اور اس پہاڑ پر جنگلی گلاب زیادہ موجود ہوتے تھے یا زیادہ پیدا ہوتے تھے، ان کی پیداوار زیادہ تھی یا اگتے تھے، جس کی وجہ سے اس گلیشیئر کا نام اسی گلاب کے نام پر سیاچین گلیشیئر رکھ دیا گیا۔ اس کی لمبائی 70 کلومیٹر ہے اور یہ سلسلہ کراکرم یعنی کراکرم کے پہاڑی سلسلے میں موجود ہے اور یہ سب سے بڑا گلیشیئر ہے پاکستان کا۔ اس کے بعد ہے بلتورو گلیشیئر۔ بلتورو گلیشیئر بھی بلتستان میں ہی واقع ہے اور اس کی لمبائی بھی 62 کلومیٹر ہے۔ مشہور زمانہ کیٹو پہاڑ جو کہ دنیا کا بلند ترین چوٹیوں میں سے دوسرے نمبر پر آنے والی چوٹی ہے یا پہاڑ ہے، وہ بھی اسی گلیشیئر میں واقع ہے۔ برالدو کا دریا بھی اسی گلیشیئر سے نکلتا ہے جو دریائے سندھ میں گرتا ہے۔ اسکردو شہر سے اس گلیشیئر تک رسائی حاصل کی جا سکتی ہے، یعنی راستہ اسکردو شہر سے موجود ہے اس گلیشیئر کی طرف جانے کا۔ تیسرا گلیشیئر ہے بطورا گلیشیئر۔ بطورا گلیشیئر 54 کلومیٹر لمبا ہے۔ یہ وادی گوجر گلگت بلتستان میں ہی واقع ہے۔ بیافو گلیشیئر بھی کراکرم کے پہاڑوں میں ہی واقع ہے اور اس کی لمبائی 63 کلومیٹر ہے۔ یہ ہسپر گلیشیئر سے ملتا ہے جو کہ وادی ہنزا میں واقع ہے، جو ایک خوبصورت وادی ہے۔ سب سے آخری جو گلیشیئر ہے وہ ہے ہسپر گلیشیئر۔ ہسپر گلیشیئر بھی پاکستان کے شمالی علاقے بلتستان میں ہی واقع ہے اور یہ گلیشیئر 49 کلومیٹر لمبا ہے اور دریائے ہسپر اسی گلیشیئر سے نکلتا ہے۔ تو یہ تو تھی ساری گلیشیئرز کی تفصیل۔ تو ہمارے ہاں 5 گلیشیئرز موجود ہیں ہمارے ملک میں: سیاچین، بالتورو، بطورا، بیافو اور ہسپر گلیشیئر۔ اب ہم ان گلیشیئرز کی اہمیت کے بارے میں جانتے ہیں کہ گلیشیئرز کیوں ہمارے لیے اہم ہوتے ہیں یا ہمیں ان سے کس طرح کے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ تو پاکستان میں کراکرم کا پہاڑی سلسلہ دنیا کے سب سے زیادہ گلیشیئرز والے علاقوں میں سے ایک ہے، یعنی کہ کراکرم کے پہاڑی سلسلے میں دنیا کے سب سے زیادہ گلیشیئرز موجود ہیں اور پاکستان کے گلیشیئرز بھی اسی میں موجود ہیں۔ تو پاکستان میں پائے جانے والے ان گلیشیئرز کا تازہ پانی چشموں اور نالوں کی صورت میں دریاؤں میں گرتا ہے۔ مطلب ان گلیشیئرز سے چشمے پھوٹتے ہیں یا نالوں کی صورت میں پانی آ رہا ہوتا ہے پہاڑوں سے نیچے، وہ جا کے دریاؤں میں گرتا ہے اور وہ پھر دریا جو ہیں آگے جا کر پانی مہیا کرتے ہیں پورے ملک کو۔ پاکستان میں بہنے والے دریا انہی گلیشیئرز کی مرہون منت ہیں، یعنی کہ پاکستان میں جو دریا موجود ہیں ان کا پانی اصل میں ان گلیشیئرز سے ہی آتا ہے۔ جب برف پگھلتی ہے تو پہاڑوں سے پانی نیچے آنا شروع ہوتا ہے اور وہ دریاؤں کو
کا بہاؤ تیز کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ گلیشیئرز کے ٹوٹنے پھوٹنے کی وجہ سے بھی ان پہاڑی سلسلوں میں کئی تازہ پانی کی جھیلیں وجود میں آ گئی ہیں، یعنی خود سے بن گئی ہیں، جو کہ مقامی آبادی کی پانی کی ضروریات کو پورا کرتی ہیں، کیونکہ وہاں ہمارے ہاں جیسے واٹر سپلائی کا نظام موجود ہے یا پائپ لائن کے ذریعے پانی آتا ہے ہمارے گھروں میں، وہ نظام وہاں پر موجود نہیں ہے۔ وہاں کے لوگ انہی پہاڑوں میں سے نکلنے والے چشموں، ندی نالوں سے اپنی پانی کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، اور وہاں پر انہی پانی کے جیسے وہاں پر بہت سی جھیلیں بھی خود سے قدرتی طور پر بن گئی ہیں پہاڑوں میں سے پانی نکلنے کی وجہ سے۔ تو ان جھیلوں میں سب سے اہم اور بہت خوبصورت جھیل سیف الملوک ہے، شندور ہے اور ستپارہ، یہ بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ یہ بہت خوبصورت علاقے اور وادیاں ہیں، اور یہ جھیلیں ہیں جن کو دیکھنے کے لیے سیاح دور دور سے یعنی پوری دنیا سے آتے ہیں۔ ان جھیلوں کی موجودگی کی وجہ سے اس علاقے کی خوبصورتی میں بہت اضافہ ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ علاقے سیاحت کے لیے بہت مشہور ہو گئے ہیں، اور پوری دنیا سے لوگ یہاں پر گھومنے کے لیے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جھیلیں اس علاقے میں موجود آبی حیات کی پرورش کے لیے بھی معاون ہیں، یعنی آبی حیات کیا ہوتی ہے؟ پانی میں رہنے والے جانور یا جاندار جیسے کہ مچھلی وغیرہ، ان کو بھی رہنے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے، خوراک کے لیے پانی کی ضرورت ہے۔ تو یہ جھیلیں جو ہیں ان کی زندگی اور ان کی پرورش کے لیے بھی اہمیت کی حامل ہیں۔ تو اس طرح آج کا ہمارا ٹاپک ختم ہوا، ٹھیک ہے؟ اس کو اچھے سے سنیے گا اور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔ یہ تو کینسل کرو، لو بیٹری آ رہا ہے۔